آج دوستو آج جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ہندسوں میں بٹی زندگی۔ یہ افسانے ہیں اور مختصر کہانیاں ہیں، اور یہ مجموعہ ہے افسانوں کا جناب محمد جمیل اختر کا۔ آ، یہ جو کتاب ہے افسانوں کا مجموعہ، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی جگادری ادیب یا معروف افسانہ نگار کا کوئی فلیپ یا کوئی رائے جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ مصنف نے 6 سطروں کے پیش لفظ میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور کتاب کے بیک کور پر چند تعارفی سطریں ہیں، تحریر ہیں، جو غالب امکان ہے کہ پبلشر کی طرف سے مجھے لگ رہی ہیں۔ محمد جمیل اختر کی اس کتاب میں 20 افسانے اور 25 کے لگ بھگ مختصر کہانیاں ہیں۔ مصنف نے ان کو مائکرو فکشن کا نام نہیں دیا، اور اچھا کیا کہ فکشن کی یہ صنف ابھی کلی طور پر اپنی جگہ نہیں بنا پائی۔ کتاب کا سرورق بہت خوبصورت اور سادہ ہے، لیکن دیدہ زیب ہے، اور بک شیلف پر پڑی کتاب آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی ہے۔ محمد جمیل اختر کا نام میرے لیے نامانوس تھا۔ مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے۔ ایک فورم پر مجھے ان کا ایک افسانہ پڑھنے کا موقع ملا۔ وہ افسانہ اس قدر مکمل افسانہ تھا کہ میں نے مزید افسانوں کی تلاش میں ان کی یہ کتاب خرید لی۔ ان 20 افسانوں میں پہلا افسانہ یادداشت کی تلاش میں ہے، اور 20واں افسانہ نیند، خوف اور بازیگر ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک افسانہ ہے۔ ان افسانوں کی کو پڑھنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جمیل اختر کا دماغ تخلیقی صلاحیت سے بھرپور ہے۔ ان کا یہ کام اس قدر معیاری ہے کہ ان کا قد کاٹ موجودہ دور کے نامور فکشن نگاروں میں شامل ہونا چاہیے۔ وہ مطالعے اور مشاہدے کی دولت سے اس قدر مالا مال ہیں کہ ہندسوں میں بٹی زندگی کے باوجود فکری طور پر کلاش نہیں ہے۔ ان کی ہر کہانی عام لوگوں کی کہانی ہے، اور ہر کہانی بھرپور اور دلچسپ ہے۔ کہانی کی زبان نہ تو جناتی قسم کی ہے، اور نہ ہی قاری کو کئی قسم کے فلسفے جو ہیں ان کی گتھیاں سلجھانے میں الجھاتی رہتی ہے۔ محمد جمیل اختر کی یہ کہانیاں سماجی المیوں کی سماجی منظر کشی کرتی ہیں، اور سادہ انداز اور کہانی پر مکمل گرفت قاری کو اپنے بہاؤ میں لیے چلتی ہے۔ بعض کہانیاں ہیں جیسے کہ بندوق موجد کی کہانی، ہائبرنیشن کا متلاشی نوجوان، ڈسٹ بن سے جھانکتی زندگی۔ ان میں علامتی انداز نمایاں ہے، لیکن عام قاری تک بات گہرائی سے پہنچتی ہے اور اس کے اپنے شعور میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ایک کہانی نہیں بلکہ 2-3 کہانیاں: مسکراتے شہر کا اداس آدمی، وہ جو آدمی تھا، اور نیند میں چلتا ہوا شہر، بلکہ اس کے علاوہ 7 منٹ کی زندگی۔ یہ ایسی کہانیاں ہیں جو واقعات پر مشتمل ہیں۔ یہ حقیقت نگاری ہے، لیکن ایسی نہیں کہ جو سامنے آیا منوان پیش کر دیا، بلکہ ان میں زندگی کی پوری پوری عکاسی اور تصویر کشی ہے۔ ان کہانیوں میں کچلے ہوئے عوام اور ان کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انسانوں کے درمیان جو اونچی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، ان کو مسمار کرنے کا درس ہے، اور یہ درس کہانیوں کی زبان میں چھپا ہے، کسی مبلغ یا پرجوش خطیب کی مانند واویلا نہیں ہے۔ محمد جمیل اختر کی مختصر کہانیاں بھی افسانوں کی وہ لو ہے لیے ہوئے ہیں۔ یہ کہانیاں خاصی مختصر ہیں، لیکن ان میں بہرحال ایک کہانی پن موجود ہے۔ ان کہانیوں میں صرف واقعات ہی نہیں بلکہ مصنف کے تجربات اور مشاہدات کی پوری جھلک نظر آتی ہے۔ روایتی پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، سراپا نگاری، اس کے برعکس جمیل اختر کا اپنا کرافٹ نمایاں ہے، اور یہ کرافٹ بھی کسی درس گاہ یا افسانہ یونیورسٹی سے حاصل کیا ہوا نہیں، بلکہ اس کی اپنی ہندسوں میں بٹی زندگی سے کشید کیا ہوا ہے۔
یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہانی جمیل اختر کے دماغ میں کسی بیج کی طرح جگہ پکڑتی ہے اور پھر یک پکے ہوئے پھل کی مانند وہ باہر آتی ہے۔ مجھے ان کہانیوں میں کہیں بھی وہ مشقت اور کوشش نظر نہیں آئی جو اکثر کہانی کار کہانی کو بنانے سنوارنے میں صرف کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں خضر و پھول اور کانٹوں کی مانند ہیں۔ جمیل اختر کے مشاہدات اور نظر کے زاویوں کی وسعت اور گہرائی ان کے بعض پیشرووں اور ہم اثر افسانہ نگاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ موجودہ دور میں اردو افسانے کو جمیل اختر جیسے دو چار افسانہ نگار اور مل جائیں تو جدید افسانہ ترقی کی بلندیوں پر گامزن ہوگا۔ انسان اور زندگی کے اہم ترین موضوع کو اپنے اسلوب میں پیش کرنا محمد جمیل اختر بہت لائق تحسین ہے۔